السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ارد گرد کا منظرنامہ کتنا عجیب ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس تضاد پر غور کیا ہے؟ ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، حج اور عمرے کرنے والوں کے قافلے تھمنے کا نام نہیں لیتے، تسبیح کے دانوں پر انگلیاں ہمہ وقت مصروف رہتی ہیں، اور اکثر ہماری گفتگو کا آغاز بھی اللہ ہی کے نام سے ہوتا ہے۔ لیکن اس معاشرے میں ظلم کا بازار گرم کیوں ہے؟ جھوٹ، کرپشن، ملاوٹ اور حق تلفی کا سیلاب کیوں نہیں تھمتا؟ جس معاشرے میں جتنی زیادہ مذہبی رسومات نظر آتی ہیں، وہاں اتنا ہی اخلاقی بگاڑ کیوں ہے؟ اس کا جواب اس تلخ حقیقت میں چھپا ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک روحانی نظام کی بجائے محض چند رسموں کا مجموعہ بنا لیا ہے۔ ہم نے ایک ایسا روایتی ورژن اپنا لیا ہے جس نے دین اور دنیا کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے جو اسلام کے اصل تصور کے خلاف ہے۔ اس روایتی فکر نے ہمیں ایک ڈیول پرسنالٹی یعنی دوہری شخصیت عطا کر دی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کا دائرہ کار صرف مسجد کی حدود، نماز کے مسلح اور رمضان کے روزوں تک محدود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تبھی ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ جو ہی ہم مسجد کی چوکھٹ سے باہر قدم نکالتے ہیں، ہمارے اندر کا مسلمان واپس سو جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا انسان نمودار ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، وہ ملاوٹ کو کاروباری ہنر سمجھتا ہے، وہ بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے، وہ پڑوسی کا حق مارتا ہے، اور اس سب کے بعد وہ پھر سے وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، طویل سجدے کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، اور سکون قلب کے ساتھ یہ سوچ کر باہر نکلتا ہے کہ میں نے تو اللہ کو راضی کر لیا، اب میرے دنیاوی جرائم کا مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہیرا پھیری کی کوشش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازوں سے خوش ہو اور ہماری دنیاوی منمانیوں میں مداخلت نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے تھکا دینے والے قیام اور طویل سجدوں کی حاجت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ اسے ہماری وہ بندگی مطلوب ہے جو ہمارے کردار کو بدل دے۔ اسلام میں ایسی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان کی سیرت اور اس کے کردار پر اثر انداز نہ ہو۔ قرآن کریم کا اس حوالے سے واضح اعلان ہے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ نماز کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے۔ اگر میری اور آپ کی نماز ہمیں جھوٹ، حسد اور ناانصافی سے نہیں روک رہی تو پھر ہم اس عبادت میں خود کو تھکا رہے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ یہی پرنسپل روزے اور حج پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی صبح اٹھ کر سحری کر لینا، 5 نمازیں ادا کر لینا اور اہتمام کے ساتھ افطاری کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کی تکمیل ہو گئی اور مقصد پورا ہو گیا۔ روزے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اور بتایا ہے، اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی روزے کا مقصد ہنگر مینجمنٹ نہیں ہے، خود کو پانی کے ایک گلاس سے روک لینا اور ایک وقت کے کھانے سے روک لینا اور یہ سمجھنا کہ روزے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، بلکہ روزے کا مقصد ہر اس برائی سے خود کو روک لینا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اسی صورتحال پر ان الفاظ میں ماتم کیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نعام۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کعبے کے گرد ہجوم موجود ہے اور حج اور عمرے کی رونقیں برقرار ہیں، لیکن مومن کا کردار زنگ آلود ہو چکا ہے اور عمل کا میدان اس نے خالی چھوڑ دیا ہے، تو یہ ظاہری ہنگامے اور عبادات کی کثرت اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک یہ عبادات ہماری سیرت و کردار کو نہیں بدل دیتی، ان عبادات کی کوئی حقیقت باقی نہیں ہے۔ آج ہمیں خود سے ایک سوال کرنا ہوگا، کیا ہم وہی روایتی اسلام لے کر چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں اخلاق کی زوال کی طرف لے گیا؟
یا پھر ہم اس حقیقی اسلام کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں جو ایک تاجر کو سچا، ایک حکمران کو عادل اور ایک انسان کو با کردار بناتا ہے؟ آئیے اپنی عبادتوں کو روح عطا کریں، اپنی بندگی کو رسموں کی زنجیروں سے آزاد کریں، کیونکہ اللہ کو آپ کی تھکن نہیں، آپ کے کردار کی تبدیلی مطلوب ہے۔